بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے ایک نیا سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ امام محمد بن اسماعیل البخاری ان کی کتاب الادب المفرد ہے۔ یہ امام بخاری کی ایک دوسری کتاب ہے جو صحیح البخاری سے ہٹ کر دوسری کتاب ہے۔ امام بخاری کی کئی دیگر تصانیف اور تالیفات ہیں، ان میں سے ایک الادب المفرد ہے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، مختصر کتاب ہے لیکن بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر امام بخاری نے وہ روایات نقل فرمائی ہیں جو ہماری سوشل لائف سے متعلقہ ہیں، جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلقہ ہیں، کہ ہم انسان آپس میں جب رہ رہے ہیں تو ہماری کیا بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے۔ وہ آقا علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، جو ایک نمونہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے درمیان اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہو سکتی ہے اور اس کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہو سکتی ہیں، تو وہ اگر آپ نے پریکٹیکلی اس کا کوئی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری نے اسی طرح کی روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ 644 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور 1322 روایات امام بخاری نے اس کے اندر نقل کی ہیں، اور اس کے اندر جو ہماری زندگی کے اخلاقیات سے متعلق، آداب سے متعلق روایات ہیں، ان کو جمع کیا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹے ایسپیکٹس کو لیا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹس کو، بہت مائنر چیزوں کو، اتنی گہری چیزیں ہیں۔ یعنی ایک تو انسان کا ظاہری حال حلیہ ہے، اس کا پیش آنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ایک ہے ہمارا دل، باطن، جو ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو اسلام اتنی توجہ کرتا ہے اور اتنی باریکی سے انسان کے کریکٹر اور کردار کو دیکھتا ہے کہ اس کی بھی طہارت اور صفائی ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری نے وہ روایات اس کتاب کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ تو ہم یہ ایک سلسلہ شروع کریں گے کہ اس کتاب کے جو ابواب ہیں اس سے ایک باب ہے، ان روایات کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں اور عرض کرنا چاہوں کہ یہ جو لفظ ہے ادب کا، آداب کا، عمومی طور پر یہ دو مختلف معنی میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا وہ احترام کے معنی میں ہوتا ہے، جو ہم بڑوں بزرگوں کا ادب ہے، احترام ہے، اور ایک ادب کا لفظ وہ لٹریچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو ائمہ حدیث اور صوفیاء کے ہاں ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تابعین اور تبع تابعین اگر لفظ ادب استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فعل اور کوئی بھی عمل سر انجام دے رہے ہیں، اس کام کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس کو، اس کام کا، اس فعل کا ادب کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے چلنا ہے تو چلنے کا کیا ادب ہے، آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹنے کا کیا ادب ہے، گفتگو بات کرنی ہے تو بات کرنے کا کیا ادب ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا کیا ادب ہے۔ تو اسلام یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہم نے جہاں رہنا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے وہ آداب کیا ہونے چاہیے ہمارے۔ تو اس پر مشتمل یہ بڑی ہی خوبصورت کتاب، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس مکمل کتاب کو پیش کریں۔ تو یہاں سے اس کے ابواب جو ہیں، جتنی جو اس کی تقسیم ہے، اس حساب سے روایات کو انشاءاللہ ہم اس سلسلہ کے اندر آپ کے سامنے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔